السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیف اور ہیلدی ہیں۔ اسی امید کے ساتھ آج کے سیشن میں ششم جماعت کے سائنس کے موضوع کی تیسری اکائی ریشوں سے کپڑوں تک کے بارے میں جانیں۔ چلیے بلا تاخیر اکائی کی طرف بڑھیں۔ ریشوں سے کپڑوں تک، فائبر ٹو فیبرک۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں زمانہ قدیم میں لوگ اپنے جسم کو ڈھکنے کے لیے درختوں کی چھال، بڑی بڑی پتیاں یا جانوروں کی کھال کا استعمال کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور لوگوں نے درختوں کی شاخ اور گھاس کا استعمال کر کے چٹائیاں اور ٹوکریاں بننے کا طریقہ سیکھا۔ بڑھتے بڑھتے جانوروں کے روؤں اور بالوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مروڑ کر لمبے لمبے دھاگے بنا کر کپڑے بنائے اور ان کو اپنا جسم ڈھکنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان دنوں سلائی کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا، اس لیے وہ کپڑوں کو لپیٹنے کے مختلف طریقے استعمال میں لائے جاتے تھے۔ سوئی کی ایجاد کے بعد لوگ دھاگوں کی مدد سے کپڑے سینے کا کام شروع کیے اور تب سے اب تک مختلف تبدیلیاں آ چکی ہیں، لیکن آج بھی ساڑی، دھوتی، پگڑی وغیرہ بغیر سلے کپڑوں کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی ہم ہمارے وارڈروب کی نظر ثانی کریں گے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس مختلف قسم کے کپڑے ہیں۔ ان سارے کپڑوں کو ہم دو اقسام میں بانٹ سکتے ہیں، جو ہیں قدرتی کپڑے یا ریشے اور تالیفی کپڑے یا ریشے۔ قدرتی ریشے وہ ریشے جو کسی نباتاتی یا حیوانی ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں قدرتی ریشے کہلاتے ہیں، مثلاً کپاس یا کاٹن، اون یا اولن، ریشم یا سلک، جوٹ وغیرہ۔ تالیفی ریشے وہ ریشے جو کسی نباتاتی یا حیوانی ذرائع سے حاصل نہیں ہوتے بلکہ کیمیائی اشیاء سے ریشے بنائے گئے ہوں، تالیفی ریشے کہلاتے ہیں، مثلاً پولیسٹر، نائلون، ریون وغیرہ۔ ریشے یا فائبر۔ چلیے اب ریشے کسے کہتے ہیں تجربے کے ذریعے جانیں۔ یہ ایک قدرتی کپڑا ہے اور جب ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت سارے دھاگوں سے بنا ہوا ہے، اور جب ہم ان دھاگوں کو کھرچیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کئی باریک مہین دھاگوں سے بنا ہوا ہے جسے ریشے کہتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں اس تجربے کو دہرا سکتے ہیں۔ اس تجربے کے نتیجتاً ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کپڑے دھاگوں سے بنے ہوتے ہیں اور دھاگے ریشوں سے بنے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے اس ویڈیو میں کپڑا بنانے کے مادوں کی تاریخ جانا کہ کپڑے دراصل دو اقسام کے ہوتے ہیں، قدرتی اور تالیفی، اور کپڑے ریشوں سے بنے ہوتے ہیں۔ آگے بھی اسی طرح کے ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل فنمیٹکس اردو ضرور سبسکرائب کریں اور ضرور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔